وہ بدتمیز آدمی ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں. میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اس کو میں نے بہت سمجھایا، مرزا کو میں نے بہت سمجھایا، مرزا کو فون کر کر کے 15-20 منٹ میں نے کہا خدا کے بندے یہ والی گفتگو استعمال نہ کر. وہ ایک لڑکے نے، کسی نے مجھے کل کہا، ہمارے محلے میں رہتا ہے، اس نے کہا جی وہ مسجد وزیر خان کے باہر کہیں اس نے وہ کوئی گانے گونے بنا دیے، اپنے لباس پہنا دیا، اس کے باہر کوئی لڑکی کو پہنا کے ناچ کر. اب سارے لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. انڈیا بہادر نے کہا تھا کہ جی پانی ہم تمہارا بند کر دیں گے، ان کو پانی کھولنا پڑ گیا ورنہ وہ آپ بند ہو جانا سی. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا، انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو میسج کیا ہے 786 پہ، میں نے اللہ کو میسج کیا ہے. جس کی جہالت کا لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ 786 لکھ کے اللہ کو میسج کر رہا ہے. مجھے یاد ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ ہوتے تھے، انہوں کو کسی نے کہا جی حضرت سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ گیا. انہوں نے کہا اچھا، فوراً بلاؤ اس کو جو سیکنڈ ان کمانڈ، بلاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت شاید ہی کوئی لوگ ہوں یہ دیکھنے والے، سوچنے والے کہ کیا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم کیا کریں. ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ چونکہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی عادت ہی نہیں، غور کرنے کی عادت ہے ہی نہیں. جن باتوں پہ ہم غور کرتے ہیں ان باتوں پہ غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی جن چیزوں پہ ہم اپنی محنت کو صرف کر رہے ہیں، جن پہ اپنا دل دماغ لگا رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہی نہیں کہ یہاں دل دماغ لگاؤ. اس کو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تمہاری جو چیز جس کی تم نے پلاننگ کرنی ہے، جو تمہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کرو، اس کے بارے میں غور کرو، سوچو، اس کو کوئی سوچنے کو تیار ہی نہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. اللہ کی طرف کیا کرو؟ یہ نہیں کہا کہ آہستہ آہستہ چل کے آؤ، نہیں، دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ اور بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی لمبائی کا تو پتہ کوئی، جس کی چوڑائی زمین آسمان سے بڑی ہے، اس کی طرف بڑھو. اب یہ بنانے والا کہہ رہا ہے. اب ہماری دوڑ کیا ہے؟ ہماری دوڑ سوائے پیسے کے، سوائے ضروریات کو پورا کرنے کے، سوائے اور زیادہ اکٹھا کرنے، اس کے سوا ہماری کوئی سوچ آگے جاتی ہی نہیں. بس کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا فقیر، ہر کسی کا یہ کہ موت سے پہلے کا جو پروگرام ہے اس کو سیٹ کر لے. کسی کو موت کے بعد کا تو یقین بھی آہستہ آہستہ ختم ہی آلموسٹ ہوتا جا رہا ہے کہ دیکھیں گے جب مریں گے یار آپ پہ دیکھ لیں گے. یعنی بالکل الٹ کام کر دیا، بالکل الٹ. کل میں کسی سے کہہ رہا تھا، میں کہا جی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تقریباً. سارے پیغمبروں نے آ کے دنیا میں ایک ہی بات کی ہے کہ کسی طرح انسان ٹھیک ہو جائے، کس طرح انسان ٹھیک.
اتنی بڑی کتاب آسمان سے اتری ہے 23 سال کے عرصے میں. آپ ساری کتاب قرآن اچھی طرح پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں جو گفتگو ہے وہ انسان کے بارے میں ہے کہ انسان نے کیسے ٹھیک ہونا ہے. جہاں مال کی بات آئی، چیزوں کی بات آئی، تو اللہ نے کہا کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ مقدر کی بات ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مل جائے گا. خدا کی قسم اللہ کو ہمارے کام کاروبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ضرورت تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم چلانے کے لیے انتظام دیا کہ دنیا کسی سسٹم چلنے کے لیے ہو، ورنہ کاروبار سے روزی کا کوئی تعلق نہیں. لیکن کچھ چونکہ جو غور کرے گا سمجھ آئے گی، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی پٹھیاں گلاں کر دیتے. او بابا، اگر کاروبار کرنے کا صرف حکم ہے کہ کرو، جیسے آج جمعہ ہے نا، تو جمعے پہ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب جمعے کی اذان ہو جائے، جو پہلی اذان ہوئی تھی، اس کے بعد کاروبار بند کر دو، بس ختم کر دو. اب اذان پہلی کے بعد کاروبار نہ کرنا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہے نا، اگر تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہو، تو اگر تم ایسا کام کرنا چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. چھوڑنے کا شدید حکم دیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. ہاں، جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، اپنے اذکار کر لو، بیٹھ کے اپنا آرام سے ذکر کر لو، سنتے نفل پڑھ لو، اللہ سے بات کر لو، 7 دفعہ تینوں کل پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو. جو 7 دفعہ تینوں کل پڑھ لے گا، وہ پورا ہفتہ، اگلا پورا ہفتہ کوئی ناگوار خبر نہیں سنے گا، اس کا پورا ہفتہ سکون سے گزر جائے گا. یہ اس لیے آج جمعے کا دن ہے، کوئی وقت گھڑی ایسی آئے گی، اس میں دعا مانگ لو، دعا کا وقت ہے. آج دعا قبولیت کا ٹائم ہے. ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے پورے دن میں جب کہ دعا قبول ہوتی ہے. اس میں روٹی کہاں؟ ہاں، یہ کہا کہ پھر جب جمعے سے فارغ ہو جا کرو، پھر اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کر لو، جاؤ اپنا روزی کمانی ہے تو کما لو. یہ نہیں کہا کہ جاؤ ضرور، نہیں، اجازت دے دی ہے کہ کر سکتے ہو، حکم نہیں دیا. لیکن یہ باتیں کن کو سمجھ آئیں گی؟ جن کی عقل ہے، جو عقل رکھتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، تو کر، تہاڈے دماغ سے پھنسے ہے، کرنا ہے، چلو جاؤ کر لو، جاؤ چلے جاؤ. یہ نہیں کہا کہ ضرور چلے جاؤ. دونوں باتوں میں فرق. دوسری جگہ لگے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. بھئی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھو. ہم تم سے روزی کموانا چاہتے ہی نہیں، روزی تو تمہیں ہم دیں گے، روزی ہم دیں گے. تو کس بات پہ دیں گے؟ عاقبۃ للتقویٰ. اگر تم ہماری نافرمانی کے کام چھوڑ دو گے تو روزی تمہیں ایسی جگہ سے آئے گی جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم چھوڑو اس بات کو کہ کہاں سے آتی ہے، تم صرف جس کو جو کہا جا رہا ہے وہ کرو. لیکن کوئی سوچنے کو تیار نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مصیبت ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے. ایک پرابلم ختم ہوتی ہے، دوسری پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، دوسرا اس کے پیچھے. ابھی اس کی خوشی منا ہی رہے ہوتے ہیں تو رات ہی خبر آ جاتی کہ چھوٹا بھرا مر گیا جی. ابھی فنکشن ہو رہا تھا تو خبر آ گئی جی چھوٹے بھرا کا انتقال ہو گیا، اور سارا فنکشن ابھی باتیں چل رہی تھی، معیشت بڑی اعلیٰ ہو گئی جناب، معیشت بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے. وہ امریکہ نے ہمارے سے یہ فیصلہ کر لیا، انہوں نے ٹیرف کم کر دیا، انہوں نے یہ ہو گیا جناب، اب ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اچھا آؤ تمہیں بتاتے ہیں معیشت کیسی ہوتی ہے. ایسا سیلاب آیا ہے، انڈیا بہادر نے کہا تھا کہ جی پانی ہم تمہارا بند کر دیں گے. ان کو پانی کھولنا پڑ گیا، ورنہ وہ آپ بند ہو جانا.
انہوں نے کہا ان کو ڈبو. اور کہاں کہاں پانی پہنچ گیا ہے. جہاں آج سے 50 سال پہلے پانی آیا تھا وہاں بھی پانی پہنچ گیا ہے. یہ لاہور کے اندر پانی پہنچ گیا, ٹھوکر نیاز بیگ پہ پانی پہنچ گیا, یہاں تو کبھی پانی آیا ہی نہیں تھا. یہ کون بھیج رہا ہے؟ موسمیاتی, وہ کیا کریں, موسمیاتی تبدیلی ہے. کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو؟ چینج آف پتہ نہیں کیا, کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کون کر رہا ہے؟ کلائمیٹ چینج یہ کلائمیٹ کون چینج کرتا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہے ہیں, یہ بادل خود بخود بنتے ہیں. یہ کبھی سنا تھا آپ نے کلاؤڈ بسٹ ہو گیا جی, کلاؤڈ بسٹ پہلے کبھی سنا تھا یہ بات؟ یہ کلاؤڈ کون بسٹ کر رہا ہے؟ کبھی ہے یہ سوچی بات کہ کلاؤڈ بسٹ کون کرتا ہے؟ یہ کلاؤڈ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ میرے دوستو, یہ کوئی جب تک سوچو گے نہیں, سمجھو گے نہیں, بات کو سمجھ کیسے آئے گی؟ زمین پہ جو بارش برستی ہے نا, اوے بھائیو, جو بارش برستی ہے, ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے قطرہ لے, ایک قطرہ ایک فرشتہ لاتا ہے. اور جو فرشتہ بارش کے ایک قطرے کو لے کے آتا ہے, ایک قطرے کو زمین پہ پھینک کے واپس چلا جاتا ہے. اب عقل مند جو ہیں, جو دنیاوی عقل مند, جو عقل مند ہو گئے ہیں, اب انہیں کی گلاں کر دے, ایک فرشتہ آندا یار, کی فرشتہ کتوں آئے گا, اننے فرشتے کتنے آ رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں, کی کر دے پہ اتنی بارشیں ہو رہی. اب یہ خبر ہے ایمان والوں کے لیے, ایک فرشتہ قطرہ لے کے آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. یہ بارشیں خود بخود نہیں برس رہی, یہ کلائمیٹ خود بخود نہیں چینج ہو رہا, خدا کا واسطہ اس کو تو سمجھو. یہ کسی کے ہاتھ میں ہے اس کا نظام. اور کھانے کا لقمہ, ایک لقمہ جو اندر ادھر ڈالتے ہیں نا منہ کے اندر, یہ خدا کی قسم اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کو نفع پہنچانا ہے اس سے کہ نقصان پہنچانا ہے. وہی کھانا سارے 8 بندے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, 2 کو کیا ہو جی فوڈ پوکن دے آتی ہے, کی کھادا سی یار, اور ایسا ہو رہے کھانے ٹھیک ہی نہیں گئے یار, ریسٹورینٹ ہوٹلوں کے کھانے نہیں بالکل ٹھیک ہے, راتی دے نا کھادا تے فوڈ بوائے نے 8 باری باتھ روم چلا گیا, باقی 6 کو کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی سوچتا ہی نہیں کہ یہ اگر کھانے میں کچھ تھا تو ان کو بھی سب کو ہونا چاہیے تھا نا. یہ پانی اللہ کی مخلوق ہے میرے دوستو, یہ پانی اللہ سے پوچھ کے آ رہا ہے. کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا یار پتہ نہیں لوکاں نوں کی ہو گیا. وہ کہتا پتہ نہیں لوکاں نوں کی, میں کہا لوکاں نوں نہیں کچھ ہوا, تینوں کچھ ہو گیا ہے, لوکاں نوں ہو گیا. یہ جملہ ہم نے پکڑا کہ زمانہ خراب ہو گیا. زمانہ خراب ہو گیا؟ وہ تم خراب ہو گئے ہو, میں خراب ہو گیا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ اور ہے, غیر مسلموں کے ساتھ اور ہے, ہمارے ساتھ معاملہ اور ہے. جب سر عام اللہ کو للکارنا شروع کر دو گے تو یہ بارش جو ہے یہ عذاب بن کے آئے گی. اللہم سیبا نافعا, اللہم سیبا نافعا. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, جب بارش ہو تو یہ دعا پڑھو, اللہم سیبا نافعا. کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے بتاؤ اپنے ایمان سے؟ میرا نہیں خیال کہ جتنے بیٹھے شاید ایک کو بھی آتی ہوگی. کیوں؟ ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا یہ بھی کوئی عذاب کو روکنے کی باتیں ہیں؟ یہ بھی عذاب کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی تھی. ہم ایک بات پہ, بس ایک بات, ہمارے سارے دیندار میرے جیسے لوگ ایک بات پہ لگے ہیں کہ ایسے منہ سے غلط کو گل نکلے صحیح, بس ایک بات. انسان ہے یار, انسان ہوں میں, میرے منہ سے کسی وقت کوئی بات غلط بھی نکل سکتی ہے, سب کے منہ سے نہیں نکلتی. یہ تو چونکہ ریکارڈ ہو جاتی ہے, تو بس ذرا سی کوئی بات نکل گئی تو بس او پھڑ لیتا, لاؤ جی اتنے 295 سی کر دو انہوں اندر اور مارو گولی اس کو اور کر دو, لگا دو پھانسی. ہمارا سارا دین اس پہ
اس پہ چل رہا ہم اس پہ. وہ ایک لڑکے نے کسی نے مجھے کل کہا، ہمارے محلے میں رہتا ہے، اس نے کہا جی وہ مسجد وزیر خان کے باہر کہیں اس نے وہ کوئی گانے گونے بنا دیے، اپنے لباس پہنا دیا، اس کے باہر کوئی لڑکی کو پہنا کے ناچ کر. اب سارے لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور بھائی یہ کیوں نہیں کر رہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کے کسی نے سوچا تھا اس نے کیوں ایسا کیا؟ اس کو کسی نے عقل مند کیوں نہیں دی تھی؟ کس نے اس پہ محنت کی تھی یہ بات کرنے کی؟ کوئی محنت کرنے کو تیار ہے؟ گولی مارنے کو تیار ہے، محنت کرنے کو تیار کوئی نہیں. اب محمد علی مرزا بیچارہ، میں ٹھیک ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو کہ نہیں نکلنی چاہیے تھی، میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن نکل گئی ہے. اگر وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو جی غلطی ہو گئی ہے، تو اس سے پوچھ لو بھائی تم نے یہ جان بوجھ کے نکالی ہے یا نکل گئی ہے؟ اگر تو جان بوجھ کے نکال، وہ ہے قابل پکڑ آدمی. اگر وہ کہے جی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو یار، معاف کر دو یار، معذرت قبول کرو لوگوں کی. نبی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی معذرتیں قبول کرنے کے لیے آئے تھے. غلطی ہو گئی جی، ہاں اگر کوئی اس پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے، وہ ہے قابل پکڑ آدمی، وہ قابل پکڑ آدمی. خیر یہ علماء کا معاملہ، ہم تو علماء سے سنائی باتیں کرتے ہیں لوگوں سے. علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ ان کو سب کو قائم رکھے، ان کی عمر میں برکت دے. یہ علماء کی برکت ہی ہے جو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. اگر علماء کرام دامت برکاتہ نہ ہوتے تو آج تو دین ختم ہو چکا. علماء نے بڑی مارے کھائی ہیں، بڑا لڑے ہیں اس کے لیے، لیکن سچ مچ کے علماء انتقامی نہیں ہوتے. معذرتیں قبول کر لیتے ہیں کہ معذرت ہو گئی، غلطی ہو گئی جی معاف کر، معافی مانگ لی تو معاف کر دو. ہمارا دین یہاں آ کے بس ختم ہے بس. ہاں وہ بدتمیز آدمی ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں. میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اس کو میں نے بہت سمجھایا، مرزا کو میں نے بہت سمجھایا. مرزا کو فون کر کے 15-20 منٹ میں نے کہا خدا کے بندے یہ والی گفتگو استعمال نہ کر، بڑوں کی تعظیم کر، بڑوں کی عزت کرنی ہوتی ہے، بزرگوں کی عزت کرنی ہوتی ہے، یہ نہ کر. یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ پھر ایسی بڑی بات نکل گئی ہے کہ پکڑ آ گئی ہے. ابھی بھی معافی مانگ لو، اس سے پوچھ کے اس کو بھی معاف کرے، اس کو بھی چاہیے اب بھی معافی مانگ لے. اب اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ساری باتیں معاف کر. اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں باقی سب. لیکن مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا مسئلہ ایسا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں گستاخی کرو گے تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، لیکن یہ کہا کہ اگر میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کہی تو یاد رکھنا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اس لیے نبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو. نبی بہت بڑی ذات ہے بابا، ہمارا نہیں بنتا. اوے مرزے بے وقوف، ہمارا نہیں بنتا یہ بات کرنا. اتنے بلنٹ نہ ہو جاؤ کہ نبی کے بارے میں باتیں شروع کر دو گے جنہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے تم نے خود تو نہیں کہا کہ فلانے نے یہ کہا، پھر بھی وہ لوگ، اب جیسے میں نے کہا نا عبداللہ بن ابی نے، جو میں نے بات عرض کی کہ اس نے یہ کہا، لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے بدتمیزی کی تھی، لیکن میں وہ اپنی زبان سے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو میرے نبی کے بارے میں کہے تھے. اس لیے تم اپنے آپ کو زبان دو اور اللہ پاک سے معافی مانگو. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے. اور خدا کے بندو، جس نبی کے لیے لوگوں پہ الزام لگاتے ہو اس نبی کی پہلے زندگی تو پڑھو کہ وہ کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے. ہم تو معذرت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. میرے مجھ سے ایک بات غلط نکل گئی، میں کہوں جی میری غلطی ہو گئی، نہیں غلطی، اس کی معذرت نہیں. اوپر جا کے تجھے پھانسی دیں گے، اوپر جا کے اللہ سے معافی مانگی. اوپر بھی معافی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آیا؟ عبداللہ بن ابی، دنیا کا سب سے بد نصیب انسان، دنیا کا، پوری کائنات کا، ایور کہتے ہیں نا فلانا ایور بد نصیب آدمی، ایور یعنی منافق اعظم اس کا خطاب ہے، منافقوں کا باپ. حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا. حضور کو نہیں پتا تھا کہ منافق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ کے کان میں بتایا تھا کہ حذیفہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق. بتائیں نہ کسی کو، کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا یہ منافق ہے. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بڑی ہی بدتمیزانہ الفاظ کہے
جو کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، الفاظ کہے تو زید بن حارثہ رضی، چھوٹے بچے تھے وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا تو بکواس کرتا ہے، تو جھوٹا ہے، ہمارے نبی عزت والے ہیں، تو بکواس، بہت اس کی ظاہر اس کی بہت بےزتی کی۔ تو اس نے کہا یہ تو معاملہ بگڑ گیا، تو ایک دم وہ مکر گیا، انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، تمہیں غلط سمجھ لگی ہے یہ وہ فلان۔ اب معاملہ حضور کے پاس گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کیا گیا کہ جی اس نے یہ بکواس کی تھی، اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ اس کو معاملہ کیا ہے۔ وہ ایک دم پیچھے سے آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے ایسے غلط کہہ رہا ہے، میں تو ایسی کوئی بات کہی نہیں۔ حالانکہ حضور کو پتہ اس نے کہی ہے یہ بات، زید سچے ہیں کہ یہ بے شرم سچا ہے، یہ تو منافق ہے ہی۔ اب اس نے معذرت پیش کی کہ جی میں نے نہیں کہی، یہ بچہ ہے غلط سمجھ گیا، غلط ہو گیا یہ، تو حضور نے اس منافق اعظم کی جھوٹی معذرت قبول کر لی کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ شرمندہ ہو گئے، شرمندہ ہو کے گھر میں بیٹھ گئے، آنا چھوڑ دیا کہ میں اب کس منہ سے جاؤں۔ اللہ نے ان کی بات کو بیان کیا کہ یہ زید سچا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی معذرت قبول کر لی، اور اسی بدنصیب نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری موت آنے لگی ہے، اپنے کڑتے میں مجھے کفن دینا اور میری نماز جنازہ خود پڑھانا۔ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے منافق اعظم کی۔ وہ تو جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ 70 دفعہ بھی مغفرت مانگیں گے، ہم اس کی معافی اس کو نہیں دیں گے۔ تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کاش اللہ مجھے کہتے 70 سے زیادہ دفعہ معافی مانگو تو میں زیادہ دفعہ مانگ لیتا۔ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ نہ ہم نبی کو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو، ہم بس جنہوں نے جو خود نماز نہیں پڑھتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یار خدا کے بندو، نبی کی زندگی پہلے سمجھو تو صحیح کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے یہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی میں نہیں فرما رہا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مذہب سے نکل جاتا ہے۔ یار معذرت قبول کرو لوگوں کی، نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی معذرتیں قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ غلطی ہو گئی جی، ہاں اگر کوئی اس پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے، وہ ہے قابل پکڑ آدمی، وہ قابل پکڑ آدمی۔ خیر یہ علماء کا معاملہ، ہم تو علماء سے سنائی باتیں کرتے ہیں لوگوں سے۔ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ ان کو سب کو قائم رکھے، ان کی عمر میں برکت دے۔ یہ علماء کی برکت ہی ہے جو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر علماء کرام دامت برکاتہ نہ ہوتے تو آج تو دین ختم ہو چکا۔ علماء نے بڑی مارے کھائی ہیں، بڑا لڑے ہیں اس کے لیے، لیکن سچ مچ کے علماء انتقامی نہیں ہوتے، معذرتیں قبول کر لیتے ہیں کہ معذرت ہو گئی، غلطی ہو گئی جی معاف کر دو، معافی مانگ لی تو معاف کر دو۔ ہمارا دین یہاں آ کے بس ختم ہے، بس نہ نبی کی بات کو ماننا ہے، نہ نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، نہ نبی کی زندگی کو جاننا ہے، نہ پتہ کرنا۔ اپنے ایمان سے بیٹھو 200 300 400 بندہ یہاں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے ایمان سے بتاؤ قسم کھا کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کتنے لوگوں نے حضور کی زندگی کو پڑھا ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی، کہ میرے نبی کیا تھے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک دفعہ سمجھ کے پڑھا ہے، ایک دفعہ بھی سمجھ کے پڑھا ہو کہ اس کے اندر اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے؟ کیا ہم باتیں کر رہے ہیں میرے دوستو، کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اس لیول کا دھوکہ کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ جو نکل رہا ہے کہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا ہے، ایک پرابلم ختم نہیں دوسری آ جاتی ہے۔ یہ اس کے نتیجے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے تھے نا، تو معراج شریف پہ جب تشریف لے گئے تھے تو اوپر دیکھا، جب جبرائیل کے ساتھ جا رہے تھے کچھ دیکھا، کچھ چیزیں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں، کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کیا ہے؟ نیچے سے کیا اوپر جا رہا ہے؟ اوپر سے نیچے کیا آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یہ ان اعمال کے بدلے میں اللہ کے فیصلے ہیں۔ نیچے سے اعمال جائیں گے خیر والے، اللہ کے فیصلے آئیں گے خیر والے۔ نیچے سے اعمال جائیں گے نافرمانی والے، اوپر سے فیصلے آئیں گے ناراضگی والے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کائنات کا مالک اللہ ہے میرے بھائیوں، یہاں اللہ کی چلتی ہے۔ یہ بادل خدائے پاک کی قسم اللہ سے پوچھ کے برستے ہیں، یہ زمین سے پانی اللہ سے پوچھ کے آتا ہے۔ یہ پانی پوچھتا ہے کہ کس کے جانور کو لے کے جانا ہے، کس کا گھر برباد کرنا۔ غریباں تے آیا جی، غریباں تے سارے غریب ہی سارے ڈوب گئے نا، امیر تو نہیں ڈوبے۔ اب ہم تو ڈرتے والے بات نہیں کرتے کہ یار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، یہ باتیں سننے سمجھنے کی ہیں یار۔ کس طرح اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، کس طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محنت کر کے انسان تعمیر کیے تھے، ہم بلڈنگیں بنا رہے ہیں، حضور انسان بناتے تھے، نبی انسان بنانے آتے تھے۔ آج میں ایک حکومت والے سے کہہ رہا تھا، میں کہا جی آپ یہ اپنی بتائیں، اپنے ایمان سے بتائیں، آپ کی حکومت میں کوئی یہ اسکیجول بھی ہے کہ انسان کیسے بنانے ہیں؟ بتائیں، کوئی ہے آپ کا ایسا محکمہ بھی ہے جو یہ فکر کرتا ہے کہ انسان کیسے بنتے ہیں؟ معیشت کی تو آپ فکر کر رہے ہیں، سڑکوں کی فکر بھی کر رہے ہیں، اس کی فکر بھی کر رہے ہیں، اس کی فکر بھی، ایک بھی فکر ہے کہ یہ انسان جانور بن گئے ہیں، یہ انسان کیسے بنیں گے؟ ہے کوئی محکمہ ایسا؟ مکہ مدینہ منورہ میں بھی ایک محکمہ ہوتا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اس کا دفتر ہوتا تھا۔ یہ جو مسجد اپنا بقیع ہے نا، جنت البقیع، یہ جہاں ختم ہوتی ہے، ادھر سے جب جائیں جہاں ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سڑک تھی بیچ میں، سڑک کے پار ایک بہت بڑی بلڈنگ ہوتی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ لوگوں میں خیر کی باتیں پھیلانا، لوگوں کو برائی کی سے بچانا۔ اس کا محکمہ تھا بہت بڑا، اور وہ بھی ختم خمتان ہو گیا، اپنے وہاں ہوٹل بن گئے، کیا وہ محکمہ ختم ہو گیا، پتہ نہیں اب وہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ جب حضور نے محنت کی تھی تو یاد کرو اس بات کو، خدا کے لیے یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں۔ یاد کرو جب امیر المومنین کا لقب ملا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ پہلے انسان ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب ملا تھا۔ ان کو جب مصر کے گورنر نے خط لکھا کہ جی یہاں مصر کا جو دریائے نیل ہے، اس کے اندر پانی 10 8 20 ہاتھ چڑھ جاتا ہے، اور اس میں جب تک کسی لڑکی کو دلہن بنا کے ڈالا نہیں جاتا، ان لوگوں کا عقیدہ ہے جب تک وہ لڑکی ڈالی نہیں جائے گی یہ پانی نہیں جاتا۔ تو اب وقت آ گیا، لوگ یہاں کے کہہ رہے ہیں کہ جی لڑکی ڈالنی ہے تو پانی نہیں چڑھنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یار جو عقیدہ کرو۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا خلیفہ ہوں، ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا بلاؤ خط لکھنے والے کو، کاتب کو بلاؤ۔ کاتب کو کہا لکھو میری طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے، دریائے نیل کے نام۔ اب آج کسی کو کہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب خط لکھ رہے ہیں دریائے راوی کے نام، کیا کہے گی عوام؟ وہ کیا کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا، انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو میسج کیا ہے، 786 پہ میں نے اللہ کو میسج کیا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جس ملک کے وزیر اعلیٰ، یہ وہ پنجاب کا ہو یا کہاں کا بھی ہو، پتہ نہ، جو جس کے وزیر اعلیٰ کا لیول یہ ہے، اس ملک میں کیا توقع کرتے ہیں؟ خیر بھی یہاں خیر آ سکتی؟ جس کی جہالت کا لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ 786 لکھ کے اللہ کو میسج کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ خط لکھ رہے ہیں۔ اب وہ خط جب لکھا انہوں نے دریائے نیل کے نام، تو اس میں کیا لکھا کہ وہ سنو دریا، سن
اگر تو اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہے جیسے تو کر رہا ہے تو پھر تو ہم تیرے تابع ہیں کہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور اگر تو خود کرتا ہے تو میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بند کر اس بکواس کو، خبردار جو دوبارہ تم نے ایسا کیا۔ اب یہ خط لکھ کے کہا جاؤ دریائے نیل میں ڈال دو۔ اب جب ہی وہ لوگ جمع ہو گئے کہ وہاں کے جی، انہوں نے کہا وہ تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا وہ عقل کی باتیں کریں، کیا باتیں کر رہی ہیں، یہ کیا کہا ہے، کون سا خلیفہ، یہ کیا ہے، دریاؤں کو بھی خط لکھتا ہے کوئی؟ تو انہوں نے دریا میں جب خط ڈالا ہی ہے تو دریا کا پانی ساتھ ہی چڑھنا شروع ہو گیا، اور آج تک دوبارہ اس میں یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، آج تک دوبارہ۔ اب یہ بات بھی خیر عجیب ہے، یہ بات بھی عجیب ہے، دریا کو خط لکھنا بھی عجیب بات ہے، کہ دریا کو خط لکھنا بھی بڑی عجیب بات ہے، ظاہر ہے سینس کے خلاف ہے کہ عجیب بات ہے، لیکن اس سے عجیب بات کیا ہے؟ اس سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ کیا یقین تھا اس بات کا، کیا یقین تھا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، دریا اللہ کی مخلوق ہے، سمندر اللہ کی مخلوق ہے، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، ان کو میں حکم دوں گا جو وہ کریں گے۔ یہ کیا یقین تھا بتاؤ؟ یہ وہ یقین تھا جس کی محنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ کر کے ان کا اللہ سے رابطہ جوڑا تھا۔ ہمیں تو اس بات کا پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی رابطہ ہوتا ہے، اللہ سے بھی کوئی رابطہ ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے بھی مانگنا ہوتا ہے۔ کتنے حکمران ہیں، جاؤ کسی کو کہو کہ کسی نے اعلان کیا کہ بھی سارے پاکستان کے لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، توبہ کرنے پہ اللہ آسانیاں کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی روک سکتا ہے اس کو۔ ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے، جن کے لوگ مر گئے ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے دیں گے، جن کے مکان ٹوٹ گئے ہیں بنا دیں گے۔ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں۔ مجھے یاد ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ ہوتے تھے تو ان کے زمانے میں ایک دفعہ سیلاب آیا، انہوں نے کہا، کسی نے آگے کہا کہ حضرت، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نہ اخبار پڑھتے تھے نہ پتہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا، کسی نے کہا جی حضرت سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا، فوراً بلاؤ اس کو جو سیکنڈ ان کمانڈ، بلاؤ۔ انہوں نے فٹافٹ انہوں نے کہا کہ سال کی جتنی جماعتیں ہیں، سال کی جماعتیں چل رہی ہیں، ان کو اس علاقے میں بھیج دو، اور جاؤ ان کو کہو کہ وہاں جا کے اللہ سے توبہ کریں، پورے علاقے میں خود بھی توبہ کریں، لوگوں کو بھی توبہ کروائیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے اللہ سے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ سرہ۔ یہ استغفار پڑھو ساری قوم مل کے، خدا کی قسم اللہ آئے ہوئے فیصلے بدل دے گا، اور توبہ کرو اللہ سے، سارے مل کے، سارے پاکستانی مل کے اللہ سے توبہ کریں کہ جو بہن بھائی ہمارے ڈوب رہے ہیں، ہم ہیں، وہ ہم ہی ہیں، ہمیں دکھ ہو رہا نہیں ہو رہا اس بات کا، یہ تو کتا بھی کو مر جاتا تو آدمی کو دکھ ہوتا ہے، یار کیسی بات کرتے ہیں، کتا کو ڈوب کے مر جائے دکھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ماں بہن، ہمارے بہن بھائی گھروں سے بے گھر ہو کے بیٹھے ہیں، اور رات کو اٹھے تھے تو رات کو سوئے تھے تو 4 پائیوں پہ سوئے تھے، صبح اٹھے تو پانی میں تیر رہے ہیں، سارا سامان کے سامنے جا رہا ہے، کسی کی بیٹی چلی جا رہی ہے، کسی کا بیٹا چلا جا رہا ہے، یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں اس بات کی، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ راشن لے کے جائیں گے، یار یہ اللہ دے ہی دے گا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے انہوں نے پیسے دے ہی دینے، پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، کتنے کے پیسے دے دو گے، خدا کی قسم بندوں کے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ تو اللہ ہی مسئلہ جب حل کرتے ہیں تو حل ہوتا ہے، بندے کیا کسی کا کیا کر سکتے ہیں، بندے تو سارے کے سارے خود محتاج ہیں، کرنا کیا انہوں نے، ہم سب محتاج ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، بس کوئی پیسے والا، کوئی مال والا۔ اب اس وقت بھی کیا کر رہے ہیں لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جی یہ ہم دنیا میں جائیں گے، اپنا پیغام لے کے جائیں گے، جی کلائمیٹ تبدیلیاں آئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں پیسے دیں۔
چھوڑو یار کیا سوچیں لے کے بیٹھے ہو. کیوں نہیں کہتے ہم راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ؟ یہ لائن ہم جانتے ہی نہیں. یہ جو میں یہاں بیٹھ کے چیختا ہوں ہمیں اس لائن کا یہ لائن ہمیں آتی ہی نہیں کہ اللہ کی ذات ہے. کیونکہ اللہ سے تو تب کوئی مانگے گا جب اللہ پہ یقین ہوگا. جب اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے, یقین ہی ٹھیک ہے یار اللہ تو کر رہی ہے مگر تو کچھ تو لا. جس کو بتاؤ کہ کچھ مدد کر دو. میں نے تم ایسی بات نہ بتاؤں کہ تیرا مسئلہ ہی حل ہو جائے. میں کہ یہ 2 رکعت تو میں سکھاتا ہوں سیکھ لے. بہت اچھا بھی سکھا دے لیکن تسی بھی دے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مالی حالات ٹھیک نہیں ہے, کوئی مدد فرما دیں, کوئی میرے لیے دعا کر دیں. چلے آپ نے فرمایا چھوڑو, میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تیری ساری دعائیں پوری ہو جائے کریں. لو جی مسئلہ ختم ہو گیا. یا رسول اللہ ضرور بتا دیں. آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو, تیری ہر دعا پوری ہو جائے گی. بس ہم چھوٹے چھوٹے ڈاکو ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈاکو, ہر لیول کا چھوٹا ڈاکو ہے, یقین کریں. کل میں پچھلے دن کی بات ہے, میں کسی کے آفس میں گیا تو میں نے تھوڑی جا کے وہاں ایمان یقین کی بات کی. تو اس کے مالک نے جا کے کہا بھائی جان تھوڑی سی گل کر دو, اس سارے جتنے میرا سٹاف ہے یہ سارے چور ہیں, کوئی نہ کوئی جس کا بس چلتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے. وہ چوری کروڑوں کی ہو, چوری 2 روپے کی ہو, چوری تو چوری ہے, سزا اس کی ایک ہی ہے. وہ جو میں نے ان کو کہا, میں کہا جو تم 10 20 50 100 200 روپے کی جو چوری کرتے ہو, پھر یہ مال اپنی اولاد کو کھلاتے ہو, وہ جو ان کے اندر جائے گا وہ اندر سے زہر بن کے نکلے گا بیٹا, ایک زہر بن کے. وہ کیا ہوگا, وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تم کہو گے یار میں تو اتنی محنت کر کے انہوں نے کھوایا سی ایک ہی ہوا, یہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو گیا. روز سنتے آپ, بیٹے نے باپ کو مار دیا, اولاد کو مار دیا, اولاد نے اس کو مار دیا, سنتے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ پیچھے وہ خوراک ہے جو کھلائی ہوئی ہے, جو اندر جا کے اندر سے سانپ بن کے نکل رہی ہے. یہ جب تک ہم یہ لائن نہیں سیکھیں گے میرے دوستو, ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونا. یاد رکھیں ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, یہ سیکھ لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی زندگی سیکھنے کی, سمجھنے کی, اللہ سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات گزارش یہ ہے کہ بھی آج سارے میرے سے وعدہ کرو, آج سارے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں گے. اپنے دوستوں کے لیے بھی, ان سلاب والوں کے لیے بھی, ان کو بھی عرض کریں گے. یہاں اس کے ذریعے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی سارے بھائی جو سن رہے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگے. اللہ کے سوا ہمارا مسئلہ حل کسی نے نہیں کرنا. وآخر دعوانا